الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اسلام کے لیے بہت سی لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، بے شمار داستانیں ہم جانتے ہیں، ان کی بے شمار محبت ہمارے دل میں ہونا ضروری ہے۔ وہ عظیم ہستیاں ہیں، جن عظیم ہستیوں میں سے ایک سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت قرآن مجید میں وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کہہ کر بیان فرماتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول اور اہل بیت کے فرد ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح ابن حبان میں موجود ہے، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ حسن اور حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اسی طرح صحیح الجامع میں یہ روایت موجود ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، هذان ابنتا وابنتا ابنتی، یہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اتنی محبت تھی کہ ان کی نسبت اپنی طرف کر دی۔ ان کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے اور کیا کمال کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حسن اور حسین ہما ریحانتایا فی الدنیا، یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں۔ جس طرح انسان کسی باغ میں جاتا ہے، وہاں سے کسی پھول کو توڑتا ہے، اس پھول کو سونگھتا ہے، اس کو راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، ٹھنڈک ملتی ہے۔ اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ حسن اور حسین موجود ہوتے تھے تو آپ کو بھی سکون ملتا تھا، آپ کو بھی ٹھنڈک ملتی تھی، آپ کو بھی راحت ملتی تھی۔ یہ دونوں جنت کے سردار ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس نے حسن سے اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن ابغضهم فقد ابغضنی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ یعنی اگر محبت رسول چاہتے ہو تو حسن حسین کی محبت اختیار کرو، اگر محبت رسول چاہتے ہو ان کو اپنے دل کے ساتھ لگا کے رکھو، ان کی سیرت کو پڑھو، ان سے محبت کرو، ان کی والدہ کی سیرت پڑھو، ان کے نانا کی سیرت پڑھو، ان سب کی سیرت پڑھو اور محبت حسین حاصل کرو۔ جب محبت حسین حاصل ہوگی تو محبت رسول حاصل ہوگی، اور جب محبت رسول حاصل ہوگی تو حب اللہ بھی حاصل ہو جائے گی۔ اسی طرح سلسلہ الاحادیث الصحیحہ میں ایک روایت موجود ہے، حدیث نمبر 1227 ہے، شیخ البانی نے اسے بھی صحیح کہا ہے۔ ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحابی نے دعوت کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ راستے میں اس صحابی کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، اچانک دیکھتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کھیل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے اندر موجود ہیں، لیکن جلدی سے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف لپکتے ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے نانا کو دیکھتے ہیں تو کبھی ادھر اچھلتے ہیں، کبھی ادھر اچھلتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیدنا حسین کو ہنسا رہے ہیں۔ وہ کیسا وقت ہوگا اور وہ کیسے زمانہ ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسا رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسین کی ٹھوڑی کے نیچے ایک ہاتھ رکھا، دوسرا ہاتھ آپ کے سر کے پیچھے رکھا اور آپ کے رخسار کو بوسہ دیا اور فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین میں سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینا، جو اللہ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ حسین سبت من الاسباط، حسین تو نواسوں میں سے ایک نواسہ ہے، یعنی اللہ بھی اس شخص سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول بھی اس شخص سے محبت کرتے ہیں جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ یہ ہے شان سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ ایمان کی ہے دلیل محبت حسین کی، اس بات پر گواہ رب اور رسول ہے، اس بات پر گواہ رب اور رسول ہے۔ ایمان کی ہے دلیل محبت حسین کی، قرآن کے ورق کی طرح ہے بے مثال صورت حسین کی، سیرت حسین کی۔ قرآن کی ورق کی طرح ہے بے مثال صورت حسین کی، سیرت حسین کی۔ شاعر بھی کیا کہے، کوئی واعظ بھی کیا بتائے، دوش نبی سے پوچھو عظمت حسین کی۔ یہ ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوش، اپنے کمر اور اپنے کندھے پر سوار کر لیا کرتے تھے اور خود سواری بن جایا کرتے تھے، اور اس طرح چل کر انہیں جس طرح ہم کہتے ہیں جھوٹا لیا کرتے تھے، سواری کیا کرتے تھے۔ اتنی محبت تھی سیدنا حسین سے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں موجود ہیں، سیدنا حسین بھی ہیں، سیدنا حسن بھی ہیں۔ آپ نے سجدہ کیا، سیدنا حسین آپ کی کمر پر چڑھ گئے۔ آپ نے لمبا سجدہ کیا، صحابہ اکرام کہتے ہیں ہمیں شک ہو گیا، یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو گیا ہے یا آپ پر وحی نازل ہو گئی ہے۔ لمبا سجدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے رہے، ہم پریشان یہ کیا معاملہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، سلام پھیرا، ہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ نے اتنا لمبا سجدہ کر دیا، معمول کے مطابق تو آپ کا اتنا لمبا سجدہ ہوتا ہی نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا میرا بیٹا حسین مجھ پر سوار تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کو تکلیف پہنچے۔ یہ تھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول اور اہل بیت کے فرد ہیں۔ ایک دن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں اپنی والدہ کے ساتھ موجود تھا، میری والدہ نے کہا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے کافی دن ہو گئے میری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی۔ تو ان کی والدہ ان سے ناراض ہونے لگی کہ تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی، اتنے دن ہو گئے۔ تو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اے والدہ ناراض نہ ہوئیں، میں ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کروں گا اور کہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اور آپ کے لیے مغفرت کی دعا بھی کر دیں۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں مغرب کی نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گیا، نماز میں نے مغرب کی آپ کے ساتھ ادا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل پڑھنا شروع ہو گئے۔ اس وقت کا ایمان تو بہت اونچا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل پڑھنا شروع ہوئے، نوافل پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے، عشاء کا وقت ہو گیا۔ سیدنا حذیفہ کہتے ہیں میں وہیں پر بیٹھا آپ کا انتظار کر رہا تھا، عشاء کا وقت ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی، سلام پھیرا، گھر کی طرف لوٹے، سیدنا حذیفہ آپ کے پیچھے پیچھے۔ سیدنا حذیفہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، سیدنا حذیفہ آپ کے پیچھے پیچھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون، کیا حذیفہ ہے؟ تو حذیفہ کہتے ہیں جی ہاں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا حذیفہ اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کو بھی بخش دے۔ پھر سیدنا حذیفہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج مجھ پر ایک ایسا فرشتہ اترا ہے
کہ وہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس نے مجھ پر سلام کیا اور اس بات کی خوشخبری دی ہے کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ تھے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسہ بھی دیا کرتے تھے اور دم بھی کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کے ساتھ ان کو دم کیا کرتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى الحسین بن علی۔ جو چاہتا ہے کہ دنیا میں کسی جنت والے کو دیکھ لے تو حسین ابن علی کو دیکھ لے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حسین ابن علی کے ساتھ۔ ایک دن سیدہ فاطمہ حسن و حسین کو اپنی گود میں لیے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے باہر ہیں، اچانک سیدہ حسن و حسین رو پڑے۔ سیدہ فاطمہ تڑپیں اور پانی کی تلاش میں نوجوانوں کو، دونوں بچوں کو پیاس لگ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو برداشت نہ کر سکے، چونکہ محبت تھی نواسوں سے بہت زیادہ، برداشت نہ کر سکے، پوچھا فاطمہ کیا ہوا ہے؟ پوچھا ان دونوں کو پیاس لگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، کہیں پانی تلاش کروں، کہیں سے پانی مل جائے، میرے نواسوں کو مل جائے۔ صحابہ سے پوچھا کیا کسی کے پاس پانی ہے؟ صحابہ نے مشکیزیں الٹے لیکن کسی کے پاس پانی موجود نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو اپنے زبان مبارک باہر نکالی، سیدہ فاطمہ سے کہا حسن کو مجھے دو۔ سیدنا حسن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھولی میں لیا اور اپنی زبان کے قریب کیا۔ سیدنا حسن آپ کی زبان کے ساتھ چمٹ گئے، آپ کی زبان کو چوسنا شروع کر دی اور آہستہ آہستہ سیراب ہو گئے۔ پھر سیدنا حسین کو لیا، اسی طرح اپنی زبان مبارک نکالی، زبان مبارک کو سیدنا حسین نے چوسا اور اس طرح وہ بھی سیراب ہو گئے۔ یعنی آپ کے بدن میں، آپ کی بدن میں، سیدنا حسین کے بدن میں، پیٹ میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب موجود ہے۔ وہ لعاب اگر کسی کنویں پہ گر جائے تو وہ کنواں بھی میٹھا ہو جائے، وہ لعاب اگر کسی برتن پہ لگ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ ڈالیں تو ہاتھ کے اندر چشمے بیری ہو جائیں۔ یہ تھے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے، ایک دن گھر میں موجود سیدنا علی لیٹے ہوئے تھے، سیدنا فاطمہ بھی موجود تھی، حسن و حسین بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ اچانک سیدنا حسین کو پیاس لگ جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے دودھ دھوتے ہیں، خود کسی کو نہیں کہتے، سیدنا حسن و حسین کے لیے خود دودھ دھوتے ہیں۔ حسن رضی اللہ تعالی عنہ آگے آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تھوڑا سائیڈ پہ ہٹا دیتے ہیں۔ فاطمہ کہتی ہیں کہ آپ کو ان دونوں میں سے اس سے زیادہ محبت ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں فاطمہ یہ بات نہیں ہے، تم، میں، حسن و حسین اور وہ جو شخص سویا ہوا ہے یعنی علی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جنت میں ایک ہی مقام میں ہوں گے، ہم سارے اکٹھے ہوں گے جنت میں۔ یہ فضیلت ہے سیدنا حسین کی۔ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے صرف سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت نہیں، محمد عربی صرف محبت نہیں کیا کرتے تھے، صحابہ بھی آپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری میں آپ کا قول موجود ہے، ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، اگر تم چاہتے ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تلاش کرو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی تلاش کرو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا تلاش کرو، تو اہل بیت کی خوشنودی تلاش کرو، اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت کی رضا تلاش کرو۔ اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ دونوں سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ سیدنا عمر آپ کا دور ہے، وظیفے کا رجسٹر بنایا، لوگوں نے کہا اے عمر بن خطاب امیر المؤمنین،
آپ اپنا نام سب سے پہلے لکھیے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں اپنا نام سب سے پہلے نہیں لکھوں گا، اللہ نے عمر کو جہاں رکھا ہے وہیں اس کو رہنے دو۔ آپ نے سب سے پہلے اہل بیت کا نام لکھا۔ یہ ہے اہل بیت کی فضیلت، سیدنا حسین کی فضیلت۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کعبہ کے سائے میں تشریف فرما ہے، دیکھ رہے ہیں حسین رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے ہیں، فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہے جس کو دنیا والوں سے زیادہ آسمان والے پسند کرتے ہیں، یعنی صرف جن و انس نہیں بلکہ فرشتے بھی سیدنا حسین سے محبت کرتے ہیں۔ تو ہم پھر سیدنا حسین سے محبت کیوں نہ کریں؟ ہم بھی سیدنا حسین سے محبت کریں گے، اور کما حق ہو، محبت کرنے کا حق ہے اس طرح کریں گے۔ اسی طرح محدثین اکرام رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی حسن و حسین سے شدید محبت کیا کرتے تھے۔ بخاری سے میں نے پوچھا امام بخاری کو سیدنا حسن و حسین سے کتنی محبت تھی، اس نے مجھے باب مناقب الحسن والحسین دکھا کر 6 حدیثیں بیان کر دی۔ میں نے مسلم سے پوچھا امام مسلم کو حسن و حسین سے کتنی محبت تھی، اس نے مجھے باب فضائل الحسن والحسین بیان کر کے 6 حدیثیں بیان کر دی۔ میں نے ابن ماجہ سے پوچھا، سنن ابن ماجہ سے پوچھا امام ابن ماجہ کو حسن و حسین سے کتنی محبت تھی، تو انہوں نے مجھے باب فضائل الحسن علی ابن ابی طالب والحسین ابن علی ابن طالب بیان کر کے 4 حدیثیں بیان کر دی۔ میں نے ابن ترمذی سے پوچھا کہ سنن ترمذی سے پوچھا امام ترمذی کو حسن و حسین سے کتنی محبت تھی، تو انہوں نے مجھے باب فضائل الحسن والحسین بیان کر کے 17 حدیثیں بیان کر دی۔ میں نے مصباح السنہ سے پوچھا امام بغوی کو حسن و حسین سے کتنی محبت تھی، تو انہوں نے باب فضائل اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر کے 46 حدیثیں بیان کر دی۔ میں نے مشکات المصابیح سے پوچھا امام خطیب تبریزی کو حسن و حسین سے کتنی محبت تھی، تو باب فضائل اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر کے 48 حدیثیں بیان کر دی۔ میں نے مجمع الزوائد سے پوچھا امام حیثمی کو حسن و حسین سے کتنی محبت تھی، تو وہ کہتے ہیں انہوں نے باب الحسین علی ابن ابی طالب بیان کر کے 86 حدیثیں بیان کر دی۔ یہ تھی فضیلت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اللہ کا کلام کبھی کیا بولتا ہے، کبھی کیا بولتا ہے۔ اگر میں یوں کہوں اشداء علی الکفار کی پہچان حسین، تراہم رکعن سجدن کی تفسیر حسین، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود کی تعبیر حسین، اذلت علی المؤمنین کی تصویر حسین، اعزت علی الکافرین کی شمشیر حسین۔ یہ تھے حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زندگی کے بارے میں تو کچھ آپ نے جان لیا، اب آپ کی شہادت کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود خبر دے دی تھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، سیدنا حسین بھی موجود ہیں، علی بن ابی طالب اندر آتے ہیں، پوچھتے ہیں اللہ کے نبی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں ابھی جبریل آئے تھے، وہ کہتے ہیں آپ کے اس بیٹے کو جس سے آپ بہت محبت کرتے ہیں، شدید محبت کرتے ہیں، آپ کی امت قتل کر دے گی، شہید کر دے گی۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں پھر کیا ہوا؟ تو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل کو کہا، جبریل نے مجھے کہا کیا میں آپ کو وہ مٹی نہ دکھاؤں جس مٹی پہ وہ قتل کیے جائیں گے، شہید کیے جائیں گے؟ انہوں نے کہا دکھاؤ۔ تو جبریل نے ایسے اپنا ہاتھ پھیلایا اور کربلا کی مٹی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی۔ یہ کوئی تاریخی بات نہیں، یہ حدیثوں میں موجود ہے، مسند احمد کی روایت ہے، احمد شاکر نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ آپ جتنی مرضی کتابیں چھانٹ لیں، ہمیں محبت رسول، ہمیں فضائل، ہمیں حسین سے محبت کیوں، یہ کتاب کھولیں، حسن و حسین، شان حسن و حسین، مولانا عبد المنان راسخ صاحب کی وہ کتاب کھول لیں، آپ دنیا میں جو مرضی کتاب اہل سنت کی کھول لیں، انشاءاللہ آپ کو فضیلت حسین بھی ملے گی، شہادت حسین بھی ملے گی۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث بیان کروں گا
شہادت حسین پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے آپ کو خواب میں دیکھا، آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی، آپ خون جمع کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ حسین کا خون ہے اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جو میں صبح سے جمع کر رہا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں وہ دن بھی مجھے یاد ہے جب حسین کا قافلہ لٹ کے آیا تھا تو یہ وہی وقت تھا جس کے بارے میں نے خواب میں دیکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن شریعت کا جو معیار ہے وہ ہے محبت حسین، شریعت کا معیار محبت حسین ہے۔ ہم محبت حسین کی آڑ میں شریعت کی حدود کو پامال نہیں کر سکتے، ہم محبت حسین اتنی ہی کرتے ہیں جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ ہمیں حسین سے اتنی ہی محبت ہے جتنی محبت رسول ہے، اس لیے ہم نہ تو اپنے گریبان پھاڑتے ہیں، نہ اپنے گریبان پھاڑتے ہیں، نہ اپنی جیب پھاڑتے ہیں، نہ ہم بین کرتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ہے، آپ کو کتب ستہ میں آرام سے مل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے رخسار پہ تھپڑ مارتا ہے، اپنے گریبان پھاڑتا ہے، اس طرح کے کام کرتے ہیں فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ سیدنا حسین سے محبت بھی ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن جس طرح تنقیص گمراہی ہے، ہم شان میں کمی کریں گے گمراہ ہو جائیں گے، اسی طرح غلوف بھی گمراہی ہے، اگر غلوف کریں گے پھر بھی گمراہ ہو جائیں گے، اس لیے غلوف سے بھی بچنا چاہیے۔ آج کل جو لوگ کوڑوں پہ چلتے ہیں اور اپنے آپ کو کوڑے مارتے ہیں اور گرم گرم کوئلے کے اوپر چلتے ہیں، یہ سراسر نافرمانی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ قرآن مجید میں خود فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو تکلیف نہ دو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اس جانب نہ لے جاؤ کہ تم قتل ہو جاؤ۔ اور آپ دیکھتے ہیں اس میں کتنے لوگ ہیں ایسے زنجیر کو بھی کرتے کرتے مر جاتے ہیں، اور یہ خودکشی کی موت ہی کہلائے گی۔ اس لیے ہمیں ان سب باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور محرم الحرام کی خرافات سے بھی خاص طور پہ بچنا چاہیے۔ اس لیے محبت حسین بھی ضروری ہے، ساتھ ساتھ غلوف بھی نہیں کرنا اور تنقیص بھی نہیں کرنی۔ اسی کے ساتھ ساتھ محرم الحرام میں 10 تاریخ کو ایک روزہ آتا ہے، اس کو یوم عاشوراء کا روزہ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہودی ایک روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ نے پوچھا اے یہودیوں تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اس دن نجات دلوائی تھی، اس لیے ہم اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تو موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں کہ اس کا روزہ رکھیں، تم اس کے کیا لگتے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا، کئی سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ روزہ رکھتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال فوت ہونا تھا اس سال سے ایک دن پہلے صحابیوں نے کہا کہ آپ یہودیوں کی تشبیہ سے ہمیں بچاتے ہیں، لیکن وہ بھی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتی ہیں، ہم بھی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں، تو فرق تو نہیں رہ جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میں زندہ رہا آئندہ سال تو انشاءاللہ میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی سال اپنے پاس بلا لیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کا فتویٰ موجود ہے کہ تم 9 کا بھی روزہ رکھو اور 10 کا بھی روزہ رکھو۔ آج 8 محرم الحرام ہے، کل 9 محرم الحرام ہے اور پرسوں 10 محرم الحرام ہے۔ ان دونوں دنوں کا روزہ رکھنا چاہیے، اور ان دونوں دنوں کا روزہ سنت رسول بھی ہے، اور اس کا یہ بھی فائدہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شخص یوم عاشوراء کا روزہ رکھتا ہے مجھے اللہ سے یقین ہے اللہ تعالیٰ 1 سال کے پچھلے گناہ اس کے معاف کر دیں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا حسین کی فضیلت جاننے، محبت کرنے اور غلوف اور تنقیص سے بچنے اور یوم عاشوراء کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔